عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میری امت، اللہ پاک نے تمہیں آخری امت بنا کر بھیجا، تمہارے بعد کوئی دوسری امت نہیں ہے۔ اور یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں۔ اور سرکار نے فرمایا یہ دین اسلام آخری دین ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا دین نہیں، اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں۔ جب دوسرا نبی نہیں ہو سکتا تو شریعت بھی دوسری نہیں ہو سکتی، جب دوسرا نبی نہیں ہو سکتا تو دوسری کتاب بھی نہیں ہو سکتی، جب دوسرا نبی نہیں ہو سکتا تو دوسری امت بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو آخری نبی و رسول بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کسی ایک شخص نے جو ہے اپنا کوئی گھر بنایا، کوئی محل بنایا، اور اس محل میں اس نے خوبصورت اینٹیں بھی لگائیں، اس نے خوبصورت طریقے سے اپنے گھر کو بنایا، اور پورا محل جب تیار ہو گیا اور اس میں اس نے ایک اینٹ جگہ چھوڑ دی، تو اب کوئی دیکھنے والا جب اس کے ارد گرد چکر لگائے اور وہ یہی کہے گا کہ محل تو بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہاں پر اگر اینٹ لگ جاتی تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ اس محل کی بنسبت وہ اللہ کی آخری اینٹ، یعنی اس محل کی جو آخری اینٹ ہے وہ اللہ کی طرف سے جو نبوت کا محل ہے، جو قصر نبوت ہے، سرکار فرماتے ہیں اس قصر نبوت کی میں آخری اینٹ ہوں، اور جب میں اس کائنات میں آ گیا تو وہ محل نبوت مکمل ہو گیا، وہ قصر نبوت مکمل ہو گیا، اب جو ہے اب اس میں دوسری جگہ باقی نہیں رہی۔ تو جب اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر اس کائنات میں بھیجا تو اب گویا کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ اور اسی طرح حضرت سیدی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے مجھے 6 چیزیں عطا فرمائی، اللہ پاک نے مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی جو مجھ سے پہلے نبیوں کو وہ عطا نہیں کی گئی۔ ان میں سے پہلی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے جوامع الکلم بنا کر بھیجا، یعنی کلام مختصر اور اس کا مفہوم بہت زیادہ، جوامع الکلم بنا کر بھیجا۔ اور سرکار نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے میری مدد فرمائی ہے رعب و دبدبے کے ساتھ۔ اور سرکار نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا ہے۔ اور فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات عالم کی ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا ہے، میرے لیے پاک کر دیا ہے۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اور اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمام کائنات عالم کی طرف رسول و نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے تو وہ ایک خاص قبیلے، ایک خاص قوم، ایک خاص امت کی طرف تشریف لائے، انسانوں کی طرف تشریف لائے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لا رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری روح کائنات کے لیے جو ہے وہ نبی اور رسول بن کر تشریف لائے۔
اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں آخر میں ارشاد فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، میرے اوپر سلسلہ نبوت رب تبارک و تعالی نے ختم فرما دیا، اور میرے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے جو بروز قیامت ہوگا، میدان محشر میں جس وقت روئے زمین اور روئے کائنات کا ہر فرد جو ہے میدان محشر میں جمع ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اپنے میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے وہ جمع ہوگی ساری کی ساری مخلوق، اس وقت جو ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ لوگ جائیں گے اور کیا کہیں گے کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہماری سفارش کیجئے، رب کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے تاکہ یہ میدان محشر کی سختیوں سے جو ہے وہ ہماری جان چھوٹ جائے اور جو ہے ہمارا حساب و کتاب جلد ہو جائے۔ تو جب اس طرح فرمایا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی طرف جائیں گے تو انبیاء علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام یہی فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اور یہاں تک کہ چلتے چلتے جس وقت جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ پہنچیں گے تو آپ فرمائیں گے کہ اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ کسی اور کی طرف جاؤ، پھر ساتھ میں ہی فرمائیں گے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اگر کسی کی سفارش قبول ہونی ہے، آج اگر کسی کی شفاعت قبول ہونی ہے، آج اگر کسی ہستی کی رب نے بات ماننی ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ تمام انبیاء کے سردار سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آپ کی بارگاہ میں جاؤ، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا صلی اللہ تعالی وسلم۔ اب لوگ جوگ در جوگ سرکار کی بارگاہ کی طرف دوڑنے لگیں گے، اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جب آنے لگیں گے تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عرض کریں گے یقولون یا محمد یا محمد انت رسول اللہ۔ ہاں، تو وہ گویا کہ آواز دیں گے، وہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت رسول اللہ، انت رسول اللہ۔ ہاں، کہ یہ وہ یا محمد کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ گویا کہ میدان محشر میں بھی اہل محشر کا بھی نعرہ یا محمد یا رسول اللہ ہوگا، اور اس نعرے کے ساتھ ساتھ وہ گواہی بھی دے رہے ہوں گے، تو کیا کہہ رہے ہوں گے؟ انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو تمام کے تمام جو ہے وہ انسان، تمام کی تمام مخلوق سرکار کی بارگاہ میں اس طرح حاضر ہوں گی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اعلان کرتے ہوئے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانتے ہوئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اور اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، كانت بنو اسرائیل تسؤسهم الانبیاء كلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کی جو سیاست ہے وہ اللہ کے انبیاء کرتے تھے۔ بنو اسرائیل کے درمیان جو سیاست ہوتی تھی وہ کون کرتے تھے؟
وہ انبیاء علیہم السلام سیاست فرمایا کرتے تھے، اور سرکار نے فرمایا کہ جب اللہ کا ایک نبی اس کائنات سے، اس دنیا سے تشریف لے جاتا تھا، پردہ فرما جاتا تھا، وصال فرما جاتا تھا، تو اس کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالی پھر آنے والے گویا کہ وقت مقررہ پر اللہ پاک کسی اور نبی کو بھیج دیتا تھا۔ ایک نبی علیہ السلام کا وصال ہوتا، اللہ پاک دوسرا نبی بھیجتا، پھر ان کا وصال ہوتا، اللہ پاک اور نبی بھیجتا۔ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلما ہلک نبی خلقہ نبی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایک نبی علیہ السلام اس کائنات سے تشریف لے جاتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے پیچھے ایک اور نبی بھیج دیتا، اور آخر میں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے واضح طور پر جو ہے وہ ارشاد فرما دیا کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ البتہ سرکار علیہ السلام نے اتنا ضرور فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، البتہ میرے خلفاء ہوں گے، میرے خلفاء ہوں گے، اور وہ میرے خلفاء کیا ہوں گے؟ وہ میرے نقش قدم پر چلیں گے اور میرا پھیلایا ہوا دین وہ آگے تک پہنچائیں گے، پھر قیامت تک کے لیے دین مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا باقی رہے گا، اور ان کے اس دین اسلام کی جو باغ دور ہوگی وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کے ہاتھ میں ہوگی، ہاں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی، کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھ میں، یعنی علماء و صلحاء کے ہاتھ میں ہوگی۔ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر ختم ہو گیا، اور کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آگے میرے خلفاء ہوں گے، اور خلفاء کون ہوتے ہیں؟ جو کریم آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں، ہاں وہ ہمارے بزرگ، وہ ہمارے علماء و مشائخ جنہوں نے اپنی زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کا حق ادا کرتے ہوئے، کریم آقا علیہ السلام کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے، جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر جو ہے اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تک جو ہے وہ دین حق کا پیغام مسلسل پہنچاتے رہے، اپنی زندگیاں انہوں نے ختم کر دی، تو اسی طرح فرمایا قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور یہ دین اسلام جو ہے ہر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ اسلام بلندی سے بلندی کی طرف چلا جائے گا، ہاں پستی کی طرف اسلام نہیں جائے گا، اسلام بلندی کی طرف جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلندی کی طرف جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر جو ہے وہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا اے محبوبہ ہم نے آپ کے ذکر کو جو ہے وہ اس انداز سے ہم نے بلند کیا گویا کہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہاں بعد میں آنے والے لمحات آپ کی ذات کے حوالے سے، آپ کے ذکر کے حوالے سے، آپ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہر آنے والا نیا دور جو ہے وہ بلندی کی طرف جو ہے وہ آپ کے ذکر کو لے جائے گا۔ تو عزیزان محترم، میرے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جب آخری نبی اور رسول اس کائنات میں بنا کر بھیجا، میرے کریم آقا علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں، تو عزیزان محترم کریم آقا علیہ السلام کے اتنے سارے فرامین میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے، اور اس کے علاوہ بھی متعدد فرامین موجود ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب نبی ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ نبوت میرے مصطفیٰ کی ذات پر ختم فرما دیا۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید کا بھی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا فیصلہ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔
اور کریم آقا علیہ السلام نے دوسرے مقام پر فرمایا وانا العاقب، اللہ پاک نے مجھے عاقب بنا کر بھیجا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاقب کا معنی کیا ہے؟ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو اس کو عاقب کہا جاتا ہے، جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو اس کو عاقب کہا جاتا ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے متعدد مقامات پر اپنی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور ایک مقام پر کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ مٹی کے ذرات کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس پر سیدی اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ نے جب اس فرمان مصطفیٰ کو پڑھا تو سیدی اعلی حضرت علیہ رحمہ عشق میں ڈوب کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے در کا ادنا سا کتا احمد رضا کا نظریہ یہ ہے، ہاں آپ کے در کا ادنا کتا احمد رضا جو ہے اس کا نظریہ یہ ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا نا مٹی کے ذرات کے برابر آپ گواہی دیتے ہیں، احمد رضا ریت کے ذرے ذرے کے برابر گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہمارے اسلاف نے بھی جو ہمیں نظریہ دیا وہ یہی دیا کہ کریم آقا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے۔ حضرت سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جو کریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کے وصال کے بعد سرکار علیہ السلام کے پہلے خلیفہ، پہلے جانشین ہیں، پہلے مسرت اور مسلح کو سنبھالنے والے ہیں، اور اس امت مصطفیٰ کی بات دور سنبھالنے والی پہلی شخصیت اور اس امت کے سب سے بڑے صوفی حضرت سیدی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جو ہے مسیلمہ کذاب نے علل اعلان جو ہے اپنی نبوت کا اعلان جب کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حالانکہ جس وقت آپ نے خلافت کے منصب پر فائز ہوئے آپ نے اعلان فرمایا اہل بدر جو ہیں وہ ہمارے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لہذا جتنے بھی جنگیں ہوں گی دیگر معاملات ہوں گے اہل بدر اس میں شرکت نہیں کریں گے، بس وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، اور ہم خود میدانوں میں اتر کر جو ہے وہ میدان جنگ میں اتر کر جہاں بھی کوئی مارکا وجود میں آئے گا تو وہاں ہم خود اتریں گے، اور دیگر جو ہے نا صحابہ کرام علیہ رضوان اتریں گے، دیگر کریم آقا علیہ السلام کے اسلامی لشکر اتریں گے، لیکن اہل بدر نہیں جائیں گے، اہل بدر نہیں جائیں گے۔ تو عزیزان محترم اب غور کیجئے، یہ قانون بنایا صدیق اکبر نے، لیکن جس وقت مسیلمہ کذاب نے اس طرح کا قدم اٹھایا تو صدیق اکبر نے فرمایا اے صحابہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اب چاہے وہ بدر والے ہوں یا غیر بدر والے ہوں، سارے کے سارے جو ہے اس مسیلمہ کذاب کے خلاف نکلو، سارے کے سارے نکلو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی مبارکہ کے اندر کم و بیش 70 سے زیادہ جو ہے وہ غزوات ہوئے، تقریباً 74 جنگیں ہوئیں، ان 74 جنگوں میں کم و بیش جو ہے نا 259 صحابہ شہید ہوئے، 259 صحابہ، یعنی 10 سالہ کریم آقا علیہ السلام کی حیات ظاہری میں 74 جنگیں ہوئیں، ان 74 جنگوں میں 259 صحابہ شہید ہوئے، اور یہ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ میں سے کم و بیش 700 صحابہ کرام علیہ رضوان وہ تھے جو قاری قرآن، حافظ قرآن تھے، اور اس کے علاوہ 500 دیگر صحابہ، گویا کہ 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہے وہ اس میں شریک ہوئے اور شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں جو شریک ہوئے ان میں 1200 صحابہ کرام علیہ رضوان صرف اس جنگ میں شہید ہو رہے ہیں، جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اور اس سے بڑی بات اب غور کیجئے کہ جب مسیلمہ کذاب کے خلاف یہ جنگ لڑی گئی، کم و بیش 18,000 کی بھی تعداد کا ذکر آتا ہے کہ کم و بیش 18,000 صحابہ کرام علیہ رضوان مسیلمہ کذاب کے لشکر کے خلاف آئے، اور جن میں سے 1200 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پیچھے تعداد بچتی ہے
کم و بیش جو 16,800 صحابہ، ان 16,800 صحابہ کم و بیش جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس وقت جو ہے نماز کی ادائیگی کی گئی تو قریب جو مصلی امامت پہ صحابی رسول کھڑے ہوئے تو جب ان کے پیچھے نماز کے لیے صحابہ آئے تو بس زیادہ سے زیادہ گنتی کے 10 سے 12 صحابہ موجود تھے، دیگر صحابہ کہاں تھے؟ یہ 16,500 صحابہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو فرمایا جاتا ہے کہ دیگر کم و بیش 16,500 صحابہ اتنا زخمی تھے کہ وہ نماز کی حالت میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اتنی وہ زخمی تھے۔ اور اس امت کے سب سے بڑے قاری جن کا قرآن میرے مصطفیٰ نے خود سنا اور رب کا شکر ادا کیا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے میری امت میں اتنا بڑا قاری پیدا کیا ہے، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی۔ اور وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے دونوں ہاتھوں میں تلواریں لے کر جو ہے وہ اس طرح میدان میں اترتے تھے کہ کافروں کو مار مار کر تلواریں ٹیڑھی ہو جایا کرتی تھی، وہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس غزوے کے اندر شہید ہو گئے، اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اتنے بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام علیہم رضوان اس جنگ کے اندر شہید ہو جاتے ہیں، اور جنگ کس لیے لڑی جا رہی ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا گیا تھا کہ حضور آپ ادھر ادھر کا بھی معاملات دیکھ لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر جنگلات کے درندے آ جائیں اور دیگر جانور آ جائیں، وہ ہمارے بچوں کو ہماری خواتین کو نوچ کر لے جائیں، اس کے باوجود بھی صدیق اکبر اپنا قدم پیچھے نہیں رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ مسیلمہ کذاب کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اتنا بڑا مار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اتنا بڑا مار کا وجود میں آیا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد کریم آقا علیہ السلام کی 10 سالہ زندگی مبارکہ کے اندر، یعنی جو مکی مدنی زندگی مبارکہ ہے، 259 صحابہ شہید ہو رہے ہیں، اور یہ واحد ایک جنگ ہے جس میں 1200 صحابہ شہید ہو رہے ہیں۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ جو ختم نبوت کا معاملہ بڑا اٹھا لیا گیا ہے، یہ کر لیا گیا وہ کر لیا گیا ہے، اور اتنا بڑے معاملات ہو گئے، لیکن آج اگر کوئی کمینہ اٹھ کر قادیانی اٹھ کر جو ہے وہ اگر جو ہے نا اعلان کر دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نبی ہوں اور مجھے بھی جو ہے نا تحفظات دیے جائیں، مجھے بھی معاملات دیے جائیں، اور ادھر سے ہمارے حکومت پاکستان یہ کہے جی یہ بھی ہمارے ملک کے لیے سرمایہ ہے، میں نے کہا تمہیں یہ قادیانی سرمایہ لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار تمہیں سرمایہ نہیں لگتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار میدان عمل میں اترے، ان کے سینے چھلنی کیے جاتے ہیں، جو اس ملک کے بھی وفادار ہیں، جو رسول اللہ کے بھی وفادار ہیں، جو دین اسلام کے بھی وفادار ہیں، وہ تمہیں ملک کا سرمایہ نہیں لگتے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار ہیں، جو قادیانی ہیں، جو ہے وہ دشمن مصطفیٰ ہیں، وہ تمہیں ملک کا سرمایہ لگتے ہیں، تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا ہوگا؟ تو عزیزان محترم، پھر ہمارے اکابر علماء کرام میدان عمل میں اترے اور انہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی جنگ لڑی، جنگ لڑی، اور جو ہے یہ 1965 سے آگے آپ دیکھیں تو یہ سارے معاملات جو چلے، اور 1950 کے بعد 52-53 کے اندر جو ختم نبوت کی تحریک چلی، اس میں ہزاروں کی تعداد میں کم و بیش جو ہے لاہور کی سرزمین پر 10,000 عاشقان رسول نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے جو ہے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا ہے، 10,000 عاشقان رسول نے۔ اور اس میں وہ ماں بھی جو ہے اس ماں کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جس کے کم و بیش 7 سے 8 بیٹے تھے، اس نے ایک ایک کر کے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پیش کر دیے، اور اس نے سب کو کہا کہ میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی یہاں تک کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان ہو جاؤ۔ اتنا بڑا یعنی کہ معاملہ ہوا،
اور پھر اس کے بعد اسی قادیانیوں کے خلاف یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر 1974 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر جو ہے علامہ سیدی شاہ نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ عبد الستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابر علماء کرام جو ہے وہ میدان عمل میں اترے. اور بھٹو کا اس وقت دور تھا 1974، جو قومی اسمبلی کے اندر جس وقت بھٹو کے سامنے یہ معاملہ آتا ہے، بھٹو نے نورانی صاحب کو کہا کہ یہ تمہارے مسجدوں اور مدرسوں کا معاملہ ہے، ممبر کا معاملہ ہے، تم اس کو لے جاؤ. تو اس وقت جو ہے نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھٹو کو للکارتے ہوئے کہا تھا کہ بھٹو صاحب اب تم وزیر اعظم ہو پاکستان کے، اگر کوئی دوسرا یہاں پر دعویٰ کر دے کہ میں بھی وزیر اعظم ہوں تو کیا کہے گا؟ بھٹو نے کہا میں اس کو غدار کہوں گا. تو نورانی صاحب نے فرمایا کہ جو تیرے ہم منصب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو غدار کہے، اور جو رسول اللہ کے ہم منصب ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو غدار نہیں سمجھتا کیا؟ تو کہتے ہیں یہ ممبر اور مساجد کے معاملات ہیں. تو جب اس پر پھر بھٹو مجبور ہو گیا اور آخرکار اس کو دستخط کرنے پڑے، اور بھٹو نے دستخط کیے، اور 1974 7 ستمبر 1974 میں ان قادیانیوں کو جو ہے نا پاکستان کے آئین کے اندر جو ہے کافر قرار دیا گیا، کافر قرار دیا گیا. تو عزیزان محترم قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور پھر یہی سلسلہ آگے چلتا رہا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی ہمارے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں شہر کراچی میں جگہ جگہ جہاں جہاں دیکھو جو ہے وہ ان قادیانیوں کے گند خانے بنے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ کا فضل ہوا کہ عاشقان رسول بیدار ہوئے اور ان کے گند خانوں کو جو ہے نا وہ سیل کرانے اور گرانے کی محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، انشاءاللہ ان کے سارے گند خانے ختم ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پرچم بلند ہوگا. ہاں، سرکار کی عظمت کا پرچم بلند ہوگا. تو 7 ستمبر 1974 کو ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور 7 ستمبر کا دن الحمدللہ ہم عاشقان رسول جو ہے وہ یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں. تحفظ ختم نبوت کے طور پر جو ہے یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں. تو کیا خیال ہے اس سال منانا ہے کہ نہیں منانا؟ آج 5 ستمبر ہے. ہاں، آج 5 ستمبر ہے. اب دیکھیں اگر حقیقت کہوں تو 3 عیدیں ہماری ایک ساتھ آ گئی ہیں، ہماری 3 عیدیں ایک ساتھ آ گئی ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے مطابق دیکھو تو جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے. اور پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آمد ہے، آمد کا دن سب سے بڑی عید ہے ہم عاشقوں کے لیے. ہاں، عید الفطر عید الاضحیٰ سے بھی بڑی عید ہمارے لیے یہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع النور شریف ہے. تو آج بھی ہمارا عید کا دن ہے، کل بھی ہمارا عید کا دن ہے. اور یوم تحفظ ختم نبوت اتوار کا دن، ہاں بروز اتوار 7 ستمبر آ رہی ہے، تو یہ بھی ہم عاشقوں کے لیے عید کا دن ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو شکست ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں کو اللہ پاک نے یہاں کامیابی عطا فرمائی ہے. اور جہاں کامیابی ملتی ہے دین اسلام کے اندر، اگر کسی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ دن بھی عید سے کم نہیں ہوتا. تو ہم عاشقوں کے لیے 3 دن عید کے آ گئے. آج کی عید تو ہم سب منا رہے ہیں، انشاءاللہ کل کی عید کس کس نے منانی ہے؟ ہاں انشاءاللہ کل بعد نماز ظہر انشاءاللہ نماز ظہر یہاں پر ادا کریں انشاءاللہ کل، اور نماز ظہر کے بعد انشاءاللہ ہم محمدی گراؤنڈ کے سامنے جو ہے انشاءاللہ وہاں پر ہماری پرچم کشائی ہوگی، اور وہاں سے انشاءاللہ عزیز میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس روانہ ہوگا، اور انشاءاللہ اختتام قبلہ سیدی نوری شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ہوگا. تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے نا؟ ہاں، اپنی اپنی بائیکیں لے کر، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر، ہاتھ میں پرچم لے کر کل نماز ظہر آپ سب نے یہاں پر ادا کرنی ہے. اور اس کے ساتھ بڑی جو ہے محبت کے ساتھ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، اے سنیو اے عاشقان رسول، سینہ چوڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناؤ، اس لیے کہ جب تک ہم جو ہے وہ خاموش رہے تو دوسرے لوگ ہمارے اوپر غالب آنے لگے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد جو ہے وہ گردنیں جھکا کر نہیں بلکہ سینہ چوڑا کر کے منانا چاہیے، اور اس پیغام دینا چاہیے پوری دنیا کو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تحفظ ختم نبوت کے بھی ہم علم بردار ہیں. انشاءاللہ ختم نبوت کا علم بھی ہم بلند کریں گے انشاءاللہ، اور میلاد مصطفیٰ بھی منائیں گے، اور انشاءاللہ یوم تحفظ ختم نبوت بھی بڑے احترام کے ساتھ انشاءاللہ منائیں گے.